محترم ناظرین، ایک بار پھر آپ کا ادر آسپیکٹ چینل پہ دل سے خیر مقدم ہے۔ بہت دنوں سے ہمارا ویڈیو کوئی ابھی تک نہیں آیا یوٹیوب پر، کچھ ذاتی وجوہات تھی جس کی وجہ سے اس طرح کا معاملہ ہوا۔ آئندہ سے آپ مسلسل ہمارے چینل ادر آسپیکٹ کو دیکھیں گے اور انشاءاللہ کوئی کمی نہیں ہوگی۔ آج کا عنوان ہے انسانیت کی عزت و تکریم، ڈگنیٹی آف ہیومینٹی۔ محترم حاضرین، دنیا جب سے بنی ہے تب سے دنیا میں مختلف مذاہب، عقائد، نظریات کے ماننے والے لوگ آئے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ اپنی اپنی وچاردھاراؤں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتے تھے۔ پھر بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا تو انسانیت کی جو عزت تھی، تکریم تھی، وہ جو ہے کم ہونا شروع ہو گئی، اور انسان کو انسان نہیں کیا گیا۔ جو طاقتور ہے وہ کمزور انسان کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے لگا، اور ان کے ساتھ تو جانوروں سے بھی زیادہ بدتر سلوک کیا جانے لگا۔ اب ہم تاریخ پر جب نگاہ ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوا تو سب سے پہلے قرآن شریف میں یہ کہا گیا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ ہم نے انسان کو بہت ہی اچھی ساخت میں، اچھی بناوٹ میں پیدا کیا۔ پھر ایک مرتبہ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا نائب، اپنا پرتیندھی یا ریپریزنٹیٹو پیدا کرنے والا ہوں۔ یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے انسانیت کی تکریم اور عزت، مرتبہ، مقام جو ہے بلند ہوتا ہے اور اس کی بے عزتی نہیں ہوتی ہے۔ لیکن بعض مذاہب کے ماننے والے ہیں جو نظریہ ارتقاء پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ انسان کی جو پیدائش ہوئی ایولیشن کے یا ارتقاء کے منازل سے گزر کر وہ بندر سے انسان بنا، یعنی یہیں پر انسان کو بتا دیا کہ تمہاری اصل اتنی خراب ہے۔ پھر بعد میں کچھ نظریہ ایسا ہے، جیسے دیگر مذاہب کے لوگ تھے، وہ کہتے تھے نحن احباء، قالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباء، کہ یہود اور نصارہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے خاص، ہم اللہ کے بیٹے اور ان کے محبوب ہیں۔ اس طرح سے وہ کیا کرتے تھے، اپنے آپ کو وہ بہتر سمجھتے تھے اور دوسری اقوام کو، دوسرے مذاہب کو، دوسرے عقیدے والوں کو ذلیل سمجھتے تھے۔ لیکن اسلام کا نظریہ بالکل اس سے الگ تھا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ زمانے میں جیسے جیسے بھی ترقی ہو رہی تھی تو انسان کے ساتھ بہت ہی بھیانک سلوک ہو رہا تھا، اور لوٹ مار کی وجہ سے، قتل غارت گیری کی وجہ سے جو طاقتور تھا وہ کمزور کو دبا کر انہیں غلام بنا لیا جاتا تھا، اور غلام بنا کر بازاروں میں جیسے کوئی کمیونٹی ہو، کوئی چیز ہے، اشیاء کو جس طرح سے فروخت کرتے ہیں اس طرح ان کو بھی فروخت کر دیا جاتا تھا۔ ان کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی تھی، ان کی کوئی حیثیت بالکل بھی نہیں ہوتی تھی۔ اب یہ سلسلہ بلکہ 20ویں 21ویں صدی تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب اسلام آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، ان کو وہ کھلاؤ جو تم کھاتے ہو، وہ پہناؤ جو تم پہنتے ہو۔ اس طرح سے ان کو ایک اچھا ریسپیکٹفل مقام دیا جانے لگا۔ پھر ایک مرتبہ تو یہ ہوا کہ آپ نے کہا کہ کچھ بھی معمولی بھی غلطی ہو گئی تو اس کا کفارے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فکو رقبتین، غلاموں کو جو ہے آزاد کرو۔ اس طرح دیکھتے ہیں کہ دھیرے دھیرے اسلام مذہب سے آنے کی وجہ سے غلامی جو ہے ختم ہو گیا اور انسان کو ایک ریسپیکٹیبل مقام ملا۔ لیکن اب ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں تو دوسری طرف یہی شوشن یا ایکسپلائٹیشن کا سلسلہ جاری رہا۔ اب ہم تو دیکھتے ہیں کہ جب 1830 میں انڈسٹریل ریولیوشن ہوا انگلینڈ میں، یورپ میں بہت زیادہ فیکٹریاں بننے لگی مشینوں کی ایجاد کی وجہ سے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ فیکٹریوں انڈسٹریل ریولیوشن کی وجہ سے بہت ساری انڈسٹریز جو ہے گروتھ کرنے لگی، تو اب ان کو لیبر کی ضرورت تھی۔ تو لیبر کے لیے انہوں نے کیا کیا، افریقہ، ریڈ انڈیز، اسپینش ایریاز میں جاتے گئے، اور وہاں پر جس طرح سے جانوروں کا حملہ کر کے شکار کرتے تھے اور ویسے پکڑ لیتے تھے، اسی طرح گاؤں میں جا کر حملہ کرتے تھے اور وہاں کے لوگوں کو لا کر جو ہے غلام بنا لیتے تھے اور ان فیکٹریز میں ان کو یوز کرتے تھے۔ پھر بعد میں جو آزاد لوگ تھے وہ بھی جب غلامی کرنے لگے تو وہ بیگار کے کام پہ لگنے لگے۔ اب ان کی کام کرنے کے کوئی اوقات نہیں تھے، کئی گھنٹوں تک ان کو کام کرنے والا، کوئی 20 گھنٹے تک کام کر رہا ہے، کوئی 30 گھنٹے تک کام کر رہا ہے، اور کوئی ان کو ہفتہ واری چھٹی بھی نہیں ہوتی تھی، اور ان کو فیسلٹیز بھی کچھ نہیں ہوتی، تنگ تاریک کوٹھیوں میں رکھا جاتا تھا۔ اس طرح سے یہ ہوا کہ ان کی حالت بہت بری ہونے لگی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ان کے اندر ریولیوشنری موومنٹس آئے، کچھ اس طرح سے ہوا۔ پھر بعد میں بات ہوئی کہ بھائی وہ مزدوروں کے بھی کام کے اوقات ہونے چاہیے، ان کو بیسک فیسلٹیز دی جانی چاہیے، ان کی تنخواہ متعین ہونا چاہیے۔ پھر اس طرح سے بہت سارے تحریکات چلیں۔ پھر بعد میں ایک طے ہوا کہ جب 1947 جب سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، 1944 کے بعد جب سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی تو جب ختم ہوا، اقوام متحدہ کا قیام آیا،
عمل میں آیا تو پھر اقوام متحدہ نے ایک الگ سے اپنی ایک برانچ قائم کی, آرگنائزیشن قائم کی, جس کو ELO کہتے ہیں, انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں آج بھی پہلی مئی کو, 1 مئی کو انٹرنیشنل لیبر ڈیز منایا جاتا ہے. اور ہمارے ملک میں بھی بہت ساری مزدوروں کے لیے کام کرنے والی تنظیمیں ہیں, یہ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر ظلم نہیں ہونا چاہیے, ان کے حقوق کے لیے لڑتی ہیں. ہم تو دیکھتے ہیں کہ انگلینڈ میں تو صرف 2 ہی سیاسی پارٹیاں, یا تو ایک لیبر پارٹی ہے یا پھر ایک کنزرویٹو پارٹی ہے. یورپ میں اس طرح کا لیبر پارٹی کو بھی حکومت کبھی ملتی ہے, کبھی کنزرویٹو پارٹی کو ملتی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ غلاموں کی حالت کو یہ سدھارنے کی یہ کوشش کی, لیکن سدھار نہیں سکے. اسلام میں تو اس طرح کا مرتبہ دے دیا گیا تھا کہ اسلام میں تو یہ کہہ دیا گیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, مزدور کو وہ کھلاؤ جو تم کھاتے ہو, وہ پہناؤ جو تم پہنتے ہو, کیونکہ تمہارے رزق میں جو ہے مزدور کا بھی حق ہے. ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدور کو اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دیا کرو. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ایکسپلائٹیشن کا سلسلہ اس کے باوجود بھی ختم نہیں ہوا. دوسرے دیگر اقوام کی طرح ہمارے ملک میں بھی آیا, بیگار کی مزدوری لی جاتی تھی. جب کھیت بیچا جا رہا ہے تو اس کے ساتھ مزدور بھی بیچے جا رہے ہیں, حالانکہ قانون بنا لیا گیا کہ بیگار نہیں ہونا چاہیے. پھر اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے طے تنخواہ وغیرہ سب طے کر دی گئی, اس کے باوجود بھی ایکسپلائٹیشن یہ جاری ہے. مثال کے طور پر کسی ایک مزدور کی تنخواہ 1000 روپے ہے, تو ٹھیکیدار کیا کرتا ہے کہ 6000 ان کو دیتا ہے اور 4000 اپنے پاس رکھتا ہے. اب نیا قانون کے حساب سے, پچھلے مہینے ہمارے یہاں ایک واقعہ ہوا کہ نئے قانون کے حساب سے ان کا EPF جو ہے بینک میں جمع ہو رہا تھا, تنخواہ بھی بینک میں جمع ہو رہی تھی. تو وہ ٹھیکیدار نے ان سے یہ کہا کہ بھائی تم EPF 1000 روپے وہاں جمع کرو, 3000 روپے ہمارے کمیشن کے, 3000 ہم کو دے دو, اور تم 6000 میں نوکری کرو. اگر تم کو 9000 روپے ہونا ہے, تنخواہ تمہاری مزدوری ہے, EPF تو 1000 کٹ گیا, تو تم کیا کرو گے, کل سے ہمارے کام پر مت آؤ. دیکھیے ایکسپلائٹیشن آج کے موجودہ دور میں, 5G کا دور ہے, سائنس ٹیکنالوجی کا دور میں ہے, تو ایسے اتنے قوانین ہو جائے کے باوجود بھی اس طرح کا ایکسپلائٹیشن ہوتا ہے. یہی دیکھا دیکھی اسلام کے ماننے والے بھی کریں کہ 4 سال 5 سال تک اپنے ملازمین سے, اپنے کرمچاریوں سے کام لے رہے ہیں, اور ان کی تنخواہیں نہیں دے رہے, اور تنخواہ بھی جو دے رہے ہیں تو برابر نہیں دیتے. ایکسپلائٹیشن یہاں بھی جارو ہے. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ غیروں کے اوپر اسلام کا اثر ڈالنا چاہیے تھا. انسان کی تکریم کیا ہے اسلام کے اندر, چاہے آزاد ہو یا غلام ہو, مزدور ہو یا امیر ہو یا غریب ہو, یہ ریسپیکٹ کیا ہوتی ہے بتانا چاہیے. کیونکہ قرآن شریف میں یہ بتایا گیا ہے, انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم, بے شک اللہ کے نزدیک سب سے عزت والا وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ انا جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا, بے شک یہ قبیلے, یہ ذات, یہ طبقے, یہ نسلیں سب اس لیے ہم نے پیدا کیے ہیں, اس لیے بنائی ہیں تاکہ لوگ ایک دوسرے سے آپس میں واقف ہو سکیں, جانکاری. لیکن اس طرح سے نہیں ہوتا. ابھی ہم نے دیکھا پچھلے واقعہ مدھیہ پردیش کا ایک واقعہ ہے کہ سیاسی لیڈر نے ایک آدیواسی کے منہ میں پیشاب کر دیا, اس کا ویڈیو بنایا اور ویڈیو وائرل کر دیا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ انسان کی تکریم کیا ہے, انسان کی عزت کیا ہے. حالانکہ اتنے قوانین ہیں. پھر ان کے مذہب میں تو یہ ہے کہ بھائی دلت پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ ان 3 طبقات کی جو ہے مسلسل خدمت کریں. تو اب ان کا زندگی میں لکھ دیا گیا. حالانکہ موجودہ قوانین موجودہ ساری چیزیں ہیں. اس لیے کسی دلت کو جو ہے دلت اگر گھوڑا بیٹھ کر دھلا جاتا ہے تو اس کے پورے خاندان والوں کو سزا دی جاتی ہے, ان کو گاؤں میں دوڑایا جاتا ہے, ساری کی ساری چیزیں. یہ جو چیزیں ایکسپلائٹیشن ہے, اس کو ختم ہونا چاہیے, لیکن یہ ختم نہیں ہو رہی. تو اسلام اسی کی تعلیم دیتا ہے کہ انسان کے ساتھ عزت کے ساتھ اور ریسپیکٹ کے ساتھ پیش آنا چاہیے. لیکن اب ہم دیکھیں گے تاریخ میں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اگر یہ اپنے انسانیت میں اتنا غلو کر جاتا ہے, اتنا حد سے آگے بڑھ جاتا ہے کہ وہ خود ہی کہتا ہے کہ انا ربکم الاعلی, میں ہی سب سے بڑا رب ہوں, تم میری عبادت کرو. اور وہ سمجھتا ہے اور تمام انسانوں سے کہتا ہے کہ تم میرے آگے پیچھے چلو, جیسا میں کہوں ویسا کرو. کیوں؟ تو وہ کہتا ہے کہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ میرے نیچے نہریں جاری ہوتی ہیں, یہ سارا ملک میرا ہے, میں یہاں کا راجا ہوں, میں ایسا ہوں ویسا ہوں. فرعون کے لیے کہا گیا. پھر بعد میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو اور اس کے جو مشیر تھے, حامان, قارون وغیرہ تھے, بڑے بڑے اس کے وزراء تھے, ان کو جب ڈبونے لگا تو پھر وہی فرعون کہنے لگا انی آمنت برب ہارون و موسیٰ, کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ہی ایمان لایا. لیکن جب تک دیر ہو چکی تھی, ایکسپلائٹیشن ہو چکا تھا, بنی اسرائیل کے بہت ساری نسلوں کو اس نے قتل کر دیا تھا. اس نے تو حکم دیا تھا کہ بچوں کو قتل کر دو اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دو, تاکہ ان کے ساتھ غلاموں کے جیسا سلوک کیا جائے اور غلامی کی جائے. اور انسانوں کو تو وہی مار رہا تھا, بچے پیدا ہوتے ہی مار رہا تھا. اس طرح کا ظلم زیادتی کا سلسلہ اس طرف گیا. یا انسان پستے ثم رددناہ اسفل سافلین کا, انسان اگر اچھے پوزیشن پہ اپنی انسانیت کو سمجھ رہا ہے تو وہ غلو میں اتنا بڑھ جا رہا ہے کہ خود ہی رب ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے. اور اگر ذلت میں آتا ہے تو اتنا ذلیل ہو جاتا ہے کہ جن چیزوں کو اپنے ہاتھ سے بناتا ہے اسی کو خدا سمجھ کر اسی کی عبادت کرنے لگتا ہے. اور یا پھر ایسا اتنا گر جاتا ہے کہ وہ
اپنے اعضائے تناسل کی تک وہ عبادت کرنا لگتا ہے، انہیں کو بھگوان یا انہیں کو خدا کہنا ہے شروع کر دیتا ہے. یا تو ایکسٹریم اتنا چلے گا، ایکسٹریم اتنا نیچے آ گیا، اتنا ذلیل ہو گیا. پھر بعد میں اگر یہ کیوں ہوا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہدینہ سبیل اما شاکر و اما کفیرہ، ہم نے ان کو صحیح راستہ بتا دیا، چاہے تو وہ شکر گزار بندے بنے یا پھر یہ باغی بنے، انکار کرنے والے بنے. تو یہ انکار کرنے والے تھے. اب باغی بننے والوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکومت دی. ان کے اشاروں پہ جو ہے ہوائیں چلتی تھی، ان کے اشاروں پہ جن ہوتے تھے، ان کے اشاروں پہ ساری دنیا کی چیزیں ہوتی تھی. یہاں تک کہ وہ ہوا میں اڑ رہے ہوتے تھے، ہوا میں جا رہے ہوتے تھے، تو نیچے چینٹی کیا گفتگو کر رہے اپنے بازو چینٹیوں سے، وہ تک کی وہ آواز رکھتے تھے. اس کے باوجود بھی کہتے کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، وہ رب کے آگے جھک جاتے تھے. ایسا نہیں کرتے تھے کہ میں خدا ہوں میری عبادت کرو. پھر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات آئی، مکے سے جب ہجرت کر کے نجاشی کے دربار میں مسلمان گئے تو بادشاہ نے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو؟ تو کہتے کہ ہم انسان کو بندوں کی غلامی سے، انسان کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ کی غلامی کی طرف ہم لاتے ہیں. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تم میری غلامی کرو، میری بندگی کرو اور میری اتباع کرو. تو محترم حاضرین، محترم ناظرین، ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم انسان کو انسان سمجھیں اور خدا کا نائب سمجھتے ہوئے، خدا کا پرتیندھی سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ ریسپیکٹ اور عزت و تکریم کے ساتھ معاملہ پیش کریں، ان کو ذلیل اور حقیر نہ سمجھیں. انہی باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. واخر دعوانا الحمدللہ.